محشر تلک ہماری سانسیں مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی، جن صاحبان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ جن کی سانسیں مقروض ہیں وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے امام حسین کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ دعا ہے کہ خالق کائنات بصدق کے امام حسین علیہ السلام، بصدق کے باب الحوائج غازی عباس علمدار علیہ السلام، بصدق کے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، بصدق کے شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام، بصدق کے شہزادہ اون محمد علیہ السلام، بصدق کے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، بانی اشرح محرم الحرام مخدوم السادات قبلہ کعبہ سید ندیم عباس کاظمی صاحب کا یہ صف ماتم بچھایا، خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین سارے حضرات بآواز بلند کہیے۔ خالق کائنات آپ کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کی عزت کا، بانی مجلس کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائیے، بانی مجلس کے بچوں کی زندگی دراز فرمائیے۔ آپ مومنین و مومنات جتنے جتنے قدم چل کے اس مقدس ترین فرش عزا پہ آئے ہو، خالق کائنات ایک ایک عزادار کی نیک دعائیں قبول فرمائیے۔ آج 5 محرم کی شب ہے اور مجھے بھائیوں نے بتایا آج گٹھری برآمد ہونی ہے۔ قبلہ خالق کائنات اس شہزادے کی غربت کے صدقے میں جتنے عزادار بیمار ہیں ان کو صحت یابی نصیب فرمائیے، جتنے نوجوان ہیں اس شہزادے کے سحروں کے صدقے میں خالق کائنات ان کی نوجوانیاں سلامت فرمائیے۔ خالق کائنات تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہو۔ خالق ایک ایک عزادار کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما۔ بڑا پرتشدد دور ہے خالق کائنات، امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد۔ آنکھیں بند کر کے امام زمانہ کی عزت پہ سارے عزادار بآواز بلند صلوات پڑھی۔ اللہ ماشاءاللہ ایک جمع غفیر عزاداروں کا ایک سمندر میرے سامنے ہے۔ حسین والوں کو گرمی کچھ بھی نہیں کہتی۔ پہلا جملہ آج کی اس عظیم الشان مجلس عزا سے غیور عباس نقوی پہلا جملہ آپ کو سنانے لگا ہے، عرض کرنے لگا ہے۔ 18,000 عالمین، اللہ نے 18,000 عالمین خلق کیے، 18,000 عالمین بنائے۔ کیونکہ میں نے خطبہ آج جو شروع کیا وہ محسن نقوی شہید کا خطبہ میں نے آج پڑھا ہے جو اس منبر سے وہ پڑھا کرتے تھے، اور پہلا جملہ بھی اس شہید کا پڑھنے لگا ہوں۔ 18,000 عالمین میں سورج اور ستاروں سے سجی اس پوری کائنات میں، چاند کا جھومر اپنی پیشانی پہ لٹکائے ہوئے اس پوری کائنات میں، اسرار و اسرار کے درمیان سانس لیتی اس پوری کائنات میں، چاند کا جھومر اپنی پیشانی پہ لٹکائے اس پوری کائنات میں، گردش لیل و نہار کی دہلیز پہ چراغاں کرنے والی پوری کائنات میں، آدم سے لے کے نوح تک، نوح سے لے کے جافس تک، جافس سے لے کے برہ تک، برہ سے لے کے جفینہ تک، جفینہ سے لے کے محوق تک، محوق سے لے کے محلس تک، محلس سے لے کے امیسہ تک، امیسہ سے لے کے یعقوب تک، یعقوب سے لے کے یوسف تک، یوسف سے لے کے عمران تک، عمران سے لے کے اسحاق تک، اسحاق سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کے موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے مصطفیٰ تک،
اور مصطفیٰ سے لے کے قیامت تک کے لیے جس عظیم امام کے چہرے کو دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آئے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیو میرے بھائی، صدقہ علی اکبر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کو زندگی دے، بزرگ مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پر میرا مرشد اچھا انہیں اچھیا دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہیں اچھیا کو لو جنہ نیویاں نہ نبھائی۔ پہلا پیر میرا سونا رسول ہے، پہلا پیر میرا سونا رسول ہے، دوجا علی ہے، تیجی بی بی بطول ہے، سجی اگلی دلہ حسن ہے، گوجے جو پاک حسین ہے، نبی پاک دے دل دا چین ہے، نصرانی سارے جھک گئے دونوں ویکھیا پاس سرکاراں نو، جے چاہنا بندے ملے جنت من رہبر پنجاباں نو من وجی نہ جھوک بنا دیے کر غیراں نال کر نعرہ ہے۔ دیکھیے بڑا پرتشدد دور ہے، علی کے فضائل پہ بولنا ہر شیعہ پہ واجب نہیں اوجب ہے۔ آپ کی صدا یہاں سے نجف تک جانی چاہیے۔ جس مودت جس عشق میں آپ سن رہے ہیں قبلہ، اگر ہم یہ کہتے ہیں علی کی آمد کعبے میں ہوئی تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں علی نے رسول کا چہرہ پہلے دیکھا، ماں کا چہرہ بعد میں دیکھا تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں علی نے ماں کا دودھ پینے سے پہلے رسول کی زبان چوسی تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں علی بدر کا فاتح ہے تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں علی احد کا فاتح ہے تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں خندق کے میدان میں کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں تھا تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں علی نے خیبر کا دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح فضا میں پھینکا، چاند سورج ڈھونڈتے مر گئے، دروازہ واپس نہ آیا تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں شب معراج علی مصطفیٰ کے ہم رکاب تھا تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں علی قرآن کا وارث ہے تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں علی بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیتے ہیں رزق اللہ دیتا ہے، تقسیم میرا مولا علی کرتا ہے تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں علی الحمد کی تفسیر کا نام ہے تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں علی صراط مستقیم ہے تو کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے ایک ایک عزادار کے لب کی بات کرنا، ارے میرے بھائیو ہم سے کیوں جھگڑتے ہو، ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ یہ تو توحید کی رضا ہے، یہ تو پروردگار کی مرضی ہے۔ اس لیے غیور عباس نقوی کہہ رہا ہے کہ جلتے ہو کیوں؟ علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کو جزا دے، مولا آپ کو جزا دے بھائی جان، مولا آپ کو زندگی دے۔ صدقہ حسین کے یوسف بیٹے کا بڑے یقین جانیے محبت۔ علی مولا علی مولا علی مولا مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی تک میں نے تو ڈائری نہیں کھولی، یقین جانیے صرف 2 شعر آپ کو سناتا ہوں کیونکہ حق ادا ہو جائے کہ کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر۔ دیکھنا کوئی ایک بندہ بھی اگر چپ رہا میں سمجھوں گا اس کی توجہ نہیں تھی۔ مصر اگر جنت کے دروازے تک یاد رہیں، یہ ہے قبر حسین۔ سید ہو کے دعا دے رہا ہوں ایک ایک عزادار کو، خالق کائنات حسین کے یوسف بیٹے اکبر کا صدقہ ہر عزادار کی حاجات قبول فرمائیے۔ میں کہتا ہوں جو پرچم عباس اٹھاتے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے بازو غازی کے علم کی طرح فضا میں بلند ہو جائیں کہ کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر۔ اور سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہو جیتے رہو. کیا روحانی ماحول ہے کیا روحانی ماحول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تشریح نہیں کرتا وقت نہیں ہے. 2 شعر میں نے اور پڑھنے ہیں. کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ. کربلا کو چھوڑ کر شعر پڑھ رہا ہوں کہ لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر. شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکل المدد یا امام زمانہ مشکلوں میں گھر گئے. مشکل کشا کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے. مشکل کشا کو چھوڑ کر ارے چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے. چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے. ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر. سبحان اللہ. میرا بھائی کہہ رہا ہے غیور بھائی دوبارہ پڑھے. میرا بھائی امام حسن علیہ السلام کے قاسم کے صدقے مولا تجھے زندگی دے. مولا تجھے رزق میں مال میں عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے. مودت ہے اس کی عشق ہے اپنا. مولا اس کا لنگر نیاز قبول فرمائے. چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے. ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر. پردیسیوں کی راتیں مسافروں کی راتیں. میری بی بی کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس آنکھ میں آنسو نہ آئے. تجھے واسطہ حسن کے یتیم قاسم کا میری بی بی اتنے آنسو دے یہ عزادار گھروں تک روتے ہوئے جائیں. المدد یا بی بی فاطمہ زہرا. میں نے جملہ کہا بے قصوں کی راتیں مسافروں کی راتیں پردیسیوں کی راتیں. لفظ کہہ دوں چند راتوں کے مہمانوں کی راتیں. آئے ہائے آئے ہائے. امام حسین کی عزت کی کس تنہائی میں بیٹھ کے رو لے. کسی ذاکر کی کیا مجال کہ وہ غم و غربت سنائے. امام زمانہ فرماتے ہیں آپ زیارات پہ گئے کربلا. ہر ذری کے باہر زیارت ناہیہ رکھی ہوتی ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس نفیس مزاج پر کہ کربلا کے میدان میں جس کی دائیں پسلیاں بائیں جانب آ گئیں. ادھر شاہ جی امام زمانہ کا شاباش چیختا رونے والا. کیا قبولیت کے لمحات. یہ حقیقت کا گریہ ہے. ہر عزادار رو رہا ہے. مولا تیری جوانی سلامت رکھے. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس نفیس مزاج پر
بنی ہاشم میں دو جوان بڑے نفیس مزاج تھے. بڑے غور سے سنیے گا. بنی ہاشم میں دو جوان بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے. ایک حسن کا یتیم قاسم، ایک حسن کا یتیم قاسم، ایک حسین کا بیمار سجاد. حسن کے یتیم کے ٹکڑے ہو گئے، سجاد کا جگر بازار کھا گیا. کتاب میرے پاس گاڑی میں رکھی ہوئی ہے، ابھی دن کو میں پڑھ رہا تھا. عزت امام حسین کی قسم، حسین ذبح عظیم کتاب کا نام ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ کربلا کے 72 شہید ہیں. کربلا کے 72 شہید، ماؤں بہنوں، کربلا کے 72 شہید ہیں. دو شہید سب سے انوکھے شہید ہیں. شہید، دو شہید انوکھے شہید. پہلا شہید حسن کا یتیم قاسم. شاباش 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 شاباش. مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے. مولا آپ کا بھیجان عشق و گریہ قبول فرمائے. آپ کے بچوں کی زندگی دراز ہو. اب میں سید ہوں، مجھ سے پوچھو فرق کیا تھا؟ پہلا حسن کا یتیم قاسم، دوسرا زہرا کا غریب حسین. دو شہیدوں میں فرق کیا تھا؟ فرق صرف اتنا تھا، کتاب ذبح عظیم کے مورخ نے لکھا کہ ایک شہید ابھی زندہ تھا کہ گھوڑے دوڑ گئے. دوسرے شہید کی لاش پہ شام غریباں گھوڑے دوڑ گئے. اور دونوں شہیدوں کے ٹکڑے ڈھونڈ رہی تھی رسول کی زخمی بیٹی زہرا. شاباش. مولا آپ کا ماتم قبول کرے. اس سے بڑے مصائب کیا ہوں، اس سے بڑے مصائب کیا پڑے جائیں. رونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں. قبلہ عزت امام حسین کی قسم، آج جو مضمون میرے ذمہ ہے نا، میرا جگر کانپ رہا ہے. اللہ کرے میں آپ کو دو جملے شہادت کے سنا سکوں. 28 صفر 50 ہجری ہفتہ کا روز اس امام کو زہر ملا جو نانا محمد کی شکل والا تھا. پتھروں کوئی بناوٹ نہیں، قبر حسین ہے. یقین جانیے ڈر کے پڑھ رہا ہوں. ایسا زہر، ایسا زہر، جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آ رہے تھے. بیوی فروا کی دہلیز پہ حسن آیا. آہستہ سے چیخ نکلی، قاسم کی ماں دروازہ کھول. بی بی جلدی آئی، دروازہ کھولا. کیا دیکھا؟ حسن کے منہ سے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں. مولا کیا ہوا؟ زہر مل گیا، میرا بستر بنا. بی بی نے بستر بنایا، حسن بستر پہ سوئے. یا رو کے حسن کی آواز آئی، فروا میرا قاسم کہاں ہے؟ آواز آئی، مولا 3 سال کا قاسم آج جلدی سو گیا ہے. رو کے حسن نے کہا، فرواج سونے کی رات ہے، آج قاسم کی یتیمی کی رات ہے. قاسم کو اٹھا اور رونے والے آزاد رو. ماں چلی. سینے سے لگایا قاسم کو. حسن کی آواز، فروا میرے سینے پہ سلا. فروا نے سینے پہ سلایا. یا قاسم اٹھ گیا. رو کے قاسم نے کہا، ماں جگہ بڑی گرم ہے. رو کے بی بی نے کہا، قاسم باپ کا سینہ آج کی رات
शाबाश 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 शाबाश। ज़हर मौला आपका मातम कबूल करे, मौला आपके अर्श कबूल फरमाए। हसन मौला आपके भतीजे को सेहतियाबी दे। रो के बीबी फरवा ने कहा आका अगर इजाजत हो तो तेरी बहनों को इतला दूं कि जुड़ोए हाथ देखना, घरों तक रोते हुए जाओगे। रो के इमाम की आवाज़ फरवा तू न जा, कासिम को मेरे करीब खड़ा कर, इसकी शक्ल ऐसी बना के भेजूंगा ज़ैनब समझ जाएगी कासिम यतीम लग रहा है। हाय हाय हाय, अब सीने पे हाथ मार। कासिम का गिरबान चाक किया, मदीने की मट्टी कासिम के बालों में मिलाई। कासिम फूफी ज़ैनब के हुजरे के बाहर चला जा, सो रही हो जगाना नहीं। तहज्जुद की नमाज के वक्त उठेगी, तेरा चेहरा देखेगी, समझ जाएगी वो उजड़ गई है। अज़ादार रात का वक्त था, कासिम आया, वो भी फूफी ज़ैनब के दरवाजे पे आंख लग गई कासिम की। यतीम सो अज़ादारो, कम से कासिम सो गया। इधर तहज्जुद का वक्त हुआ, या बीबी ज़ैनब आलिया ने दरवाजा खोला, या कासिम का सर बीबी के कदमों पे आया। रो के बीबी ज़ैनब की आवाज है अम्मा फिजा चराग ले आ। बीबी फिजा चराग लाई, कासिम का चेहरा देखा। रो के बीबी ज़ैनब की आवाज आई हुसैन मैं उजड़ गई हूँ, अब्बास मैं उजड़ गई हूँ, और मेरा कासिम जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शाबाश हो मेरा भाई, शाबाश हो मातम करने वाला। ये है रूहानियत, मौला तेरा मातम कबूल करे। ये रूहानियत है, ये कबूलियत है। मौला आपके अर्श कबूल फरमाए। आ मौला हसन, आ बीबी फरवा, तुझे करबला से शाम तक जालिमों ने रोने नहीं दिया। आ करबला आज़ादारों का पुरसा कबूल कर, मौला आपका मातम कबूल करे। किबला अब्बास को बुलाया, सुनते आओ। हुसैन आए, अब्बास आए, बीबी ज़ैनब दौड़ी उस हुजरे में आई जहां इमाम हसन सोया हुआ था। देखना मेरी जानिब, देखना मैं जब कहूं भैया गठड़ी तब आए। दो जुमले मुझे पढ़ने दीजिएगा, बस मैं मुख्तसर करता हूं। तावीज़ इमाम हसन ने दिया। फरवा ये तावीज़ कासिम को बांधना, जब मुश्किल वक्त आए तब ये तावीज़ खोलना। अब हाय कर हाय कर हाय कर। भाईजान देखिए, दुआ मांगो कम सनी में कोई बच्चा यतीम ना हो। जो बेवा होती है ना, बेवा भाईजान, बड़ी हसरत से बड़े नाज से मासूम बच्चे को पालती है। 3 साल का कासिम था, यतीम हो गया। माँ ने बड़ी हसरत से पाला। मुझे गाजी के अलम की कसम, हर साल माँ कासिम का जोड़ा बनाती, रो के कहती कासिम जब तेरी उम्र 13 साल की होगी ना, कासिम तेरी शादी करूंगी, सारे तो खत्म हो जाएंगे। अज़ादारों ये हसरत लेके बीबी तो मुहर्रम करबला है, शादी का सामान साथ, कासिम की दुल्हन साथ। मैंने इससे बड़ा जुमला मसाइब का क्या पढ़ूं? शादी का सामान साथ, 2 मुहर्रम को बेकसों का काफिला आया। अब मैं पढ़ रहा हूं गुरबत के जुमले। देखिए अरबों का एक दस्तूर था सैयद शादी इज़न भाई, एक कानून था, अगर मेहंदी वाले हाथों से दुल्हा और दुल्हन दुश्मन के पास पहुंच जाते
قتل معاف ہو جاتے، یہ سوچ کے حسین قاسم کو لے آئے۔ اب ہائیکارن لائنوں کو پتا چلے دولہا میرے ساتھ ہے، آئے ہوئے دلہن میرے ساتھ۔ شاباش، کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے۔ مولا آپ کے عشق قبول فرمائے قبلہ۔ 3 محرم گزر گیا، 4 محرم گزر گیا، 5 محرم گزر گیا، 6 محرم گزر گیا، 7 محرم پانی بند ہو گیا، 8 محرم سب پیاسے، قاسم بھی پیاسا، 9 محرم کا دن گزر گیا۔ یا حسین ابن علی المدد، مولا عشقوں کی توفیق عطا فرما۔ آ گئی شب عاشور، آدھی رات کا وقت تھا، یا قاسم باہر آیا، کیا دیکھا؟ چاچا بھتیجا، استاد شاگرد، عباس علی اکبر سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ سنو گے جملہ؟ رو کے عباس کی آواز ہے، اکبر کل میدان تو نہ جانا، تو ہے میری آقا حسین کی آنکھوں کا نور۔ اکبر کی آواز ہے، چاچا غازی کل تو نہ جانا، اگر تو چلا جائے گا پھوپھی زینب کی چادر ڈھل جائے گی۔ اور رونے والوں یہ جملے قاسم نے سنے، تڑپ کے یتیم کہتا ہے بھائی اکبر نہ تو جانا، چاچا غازی نہ تو جانا، وہ کل میدان میں جاؤں گا اور میں یتیم ہوں، اور نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی اور نہ آنکھوں کا نور گم ہوگا۔ اور عباس نے سینے سے لگایا اور قاسم اور تو اچھا جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شاباش بھائی، شاباش بھائی، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ ہر جنہوں نے گھروں تک روتے ہوئے جانا ہے، سید مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ شکیل جانیے ان لفظوں پہ آ گیا ہوں کہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ عباس نے سینے سے لگایا، قاسم تجھے دیکھتا ہوں بھائی حسن یاد آ جاتا ہے۔ ہائے واپس آیا، اماں چاچا عباس بھائی علی اکبر یہ باتیں کر رہے تھے۔ بی بی کی آواز آئی، سیدھا چلا جا اپنے چاچا آقا مولا حسین کے خیموں میں، موت کی اجازت لے آ۔ سنو گے، سنو گے، سنو گے؟ شاباش رونے والا یتیم آیا، چاچا کے سامنے ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اتنا رویا زہرا کا غریب حسین۔ قاسم کی داڑھی چومی، رو کے کہا حسن کی یتیم کیوں آئے ہو؟ آواز ہے چاچا کچھ مانگنے آیا ہوں۔ رو کے حسین کی آواز ہے قاسم حکم کر۔ رو کے قاسم کہتا ہے چاچا موت کی اجازت، ہائے ہائے چاچا مرنے کی اجازت۔ شاباش شاباش، بہت رویا حسین، بہت رویا حسین۔ رو کے حسین نے کہا قاسم تیرے جانے سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک ہے تو بھائی حسن کا یتیم، ایک ہے تو میرا داماد، میری بیٹی بیوہ ہو جائے گی، تو ہے میرے بھائی حسن کی تصویر۔ رو کے قاسم نے کہا چاچا چاچا بس اتنا بتا دے، اتنا بتا دے کل مرنے والوں میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ رو کے حسین کی آوازی قاسم تو بڑا ہے، کل مرنے والوں میں اصغر کا نام لکھا ہوا ہے۔ تڑپ گیا ہاشمی غیرت جاگی۔ رو کے قاسم نے کہا چاچا یہ کیا سن رہا ہوں، بے غیرت فوج خیموں میں آ جائے گی، اصغر خیموں میں سویا ہوا ہے، اور صبح کو حسین کی آواز ہے لا قاسم، اور کس کی ضرورت کہ تیرے ہوتے ہوئے۔ اور جزاک اللہ بھائی، شاباش بھائی، مولا آپ کا ماتم قبول کرے، مولا
تعالیٰ آپ کے عرش قبول فرما. روحانیت ہے. آخر تک عزادار رو رہے ہیں, ہر آنکھ اشک بار ہے. اکبر نے آزان دی, حسین نے نماز پڑھائی. پہلا شہید ہے علی اکبر. جگر میں پرچی کا پھل لگ گیا. قاسم چپ کر کے دیکھتا رہا. آن محمد 12 میل پہ گر گئے. قاسم چپ کر کے سید دیکھتا رہا. ظہر کا وقت ہوا یا ماں نے بلایا, قاسم میرے دودھ کی لاج رکھ. آواز اماں چاچا اجازت نہیں دیتا. اس سے بڑے ادبی جملے کہاں سے لاؤں؟ اتنی غیرت مند بی بی امام حسن کی شہادت کے بعد پہلی دفعہ حسین کے پاس آئی. تعویذ کھولا, ہاتھ جوڑے, آقا آپ امام وقت ہیں, یہ مجھ بیوہ کا تحفہ ہے, ہائے ہائے اسے قبول کیجئے. اس وقت حسین کی آواز آئی, بہن زینب ساری بیویوں کو بلا, قاسم کو دولہا بنانا ہے. ہائے ہائے تو اب بھی نہیں روئے گا. قاسم کو دولہا بنانا ہے. وہ عزادار شادی والے کپڑے ماں لے آئی. آ گیا ہے قاسم کا سہرا, اور ماں سہرا لے آئی. اور مولا تیرا ماتم قبول کرے. شادی والے کپڑے پہنائے گئے, قاسم کو سہرا سجایا گیا. عزت حسین کی قسم وہ بیویوں نے ماتم کیا. رو کے آواز آئے ہمارا دولہا. اب حسین نے دستار اٹھائی, اور رونے والوں جنہوں نے ماتم کرنا ہے حسین کی آواز آئی. قاسم سر جھکا, اور قاسم نے سر جھکایا. حسین نے پہلا جملہ کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آواز ہے دولہا. حوصلہ میرا بھائی, حوصلہ. ہاتھ نہ چھوڑ, ہاتھ نہ چھوڑ, حوصلہ کر. حوصلہ میرا بھائی, شاباش. ہاتھ نہ جوڑ میرا بھائی, قاسم کا واسطہ ہاتھ نہ جوڑ. مولا تیرا ماتم قبول کرے. ہر عزادار رو رہا ہے, ہر ماتمی بھیجن رو رہا ہے. المدد یا امام حسین, مولا مدد فرما. 2 جملے پڑھ سکوں. دولہا تیار ہوا, سہرا سجایا گیا. سارے عزادار ماتم کرو, سارے پہ ہاتھ مارو. سارے عزادار ہائے قاسم, ہائے قاسم, سارے کہو ہائے قاسم. اب سار اٹھا, آخری فکر سن. نہ میری طاقت ہے نہ تیری جرت ہے. جو ماحول بن گیا ہے نا, میں ڈر رہا ہوں, یقین کروں. طاقت الحنب حسین نے باندھی. عباس نے اٹھایا, عباس نے اٹھایا, گھوڑے پہ بٹھایا. اتنا کم سن تھا کہ پاؤں رکابوں تک نہیں آتے تھے. ہائے ہائے